اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں اہل بیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک باتیں، ان کی شانیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ میرے انتہائی قابل صد احترام محترم خواتین و حضرات سے گزارش ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ فیڈ بیک دیں اور تبلیغ دین کے لیے سے زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام رب العزت جل وعلا نے قرآن حکیم کے اندر سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مفہوم یہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اے آل رسول، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے اور آپ کو خوب پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دے۔ محترم خواتین و حضرات، میں اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ اہل بیت کی شان کیا بیان کریں گے؟ ہم تو اہل بیت کی شان بیان کر کے اصل میں اپنے درجوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کا سبب بناتے ہیں۔ اہل بیت کی شان تو یہ ہے، خود خلاق عالم، اس کائنات کا مالک، خود رب تعالی اہل بیت کی، آل رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی اللہ پاک خود شان بیان فرما رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں روحانی باطنی ہمیں پاکیزگی عطا کر، یا اللہ ہمارے صدقے کو قبول فرما اور ہمیں پاک کر دے، یا اللہ ہمارے صوم و صلات کو قبول فرما، ہمیں پاک کر دے، ہمارے قیام، قعود، رکوع، سجود، تلاوت قرآن مجید، تمام محاسن نیکیاں یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے اور ہمیں پاک کر دے، گناہوں سے صاف ستھرا کر دے اور ایسا بنا دے جیسے تیری رضا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ مناجات کرتے ہیں، ہم یہ التجائے کرتے ہیں، لیکن مقام اہل بیت یہ ہے، خود خلاق عالم فرماتا ہے، اے اہل بیت، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما کے تمہیں انتہائی پاکیزہ صاف ستھرا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جن کو پاکیزہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں خود صاف ستھرا کر رہا ہے، پھر ان کی شان، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آپ ایک اور آیہ مبارکہ بے غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا مفہوم ترجمہ دے ہے، اے محبوب، آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجئے، میں نے جو تمہیں واعظ و تبلیغ کی اور میں نے جتنی بھی تبلیغ دین کے سلسلے میں اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں جتنی بھی میں نے مساعی کی ہیں، جتنی بھی کوششیں کی ہیں، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، مگر یہ کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میرے اہل قرابت سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل قرابت سے مودت کرو، جو محبت سے بھی ایک اگلا مقام ہے، مودت کرو، محبت کرو۔ واجب الاحترام، تو یہاں پر بھی اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ کہلوا رہا ہے، یہ بھی آیہ مبارکہ اہل رسول، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان کے اندر آئی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ مقام اہل بیت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نجران کے عیسائیوں نے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مباحثہ کیا اور پھر جب نہ مانے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ ان سے مباہلہ فرمائیں اور آپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اور عورتوں کو لے آئیں
اور انہیں کہ یہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اور اپنے جو ہے وہ عورتوں کو لے آئیں، مردوں کو لے آئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے ان عیسائیوں کے وفد کو، عیسائیوں کو جب یہ مباہلے کا، ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ کہا تو انہوں نے مشورے کے لیے کوئی وقت مانگا، اور انہوں نے مشورے کے لیے وقت مانگا اور مشورے کے لیے وہ اپنے پادریوں کے پاس، اور جو سب سے بڑا پادری تھا بالخصوص کے پاس چلے گئے۔ ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کو لے کے اپنے ساتھ نکلتے ہیں، جن میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تھی، جن میں مبدأ ولایت، مصدر ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی، جن میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی تھی، جن میں سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ذات گرامی تھی، ان میں سیدہ مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ ان نفوس قدسیہ کو لے کے جب آپ مباہلہ کے لیے نکلتے ہیں، ادھر جب وہ مشورہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے پادری اور بالخصوص کا بڑا پادری کہتا ہے، اے عیسائیوں، نصرانیوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ چہرے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں اور حضور تمہارے حق میں بد دعا کر دیں، اور یہ وہ چہرے معصوم چہرے یہ اپنی زبانوں سے اگر آمین کہہ دیں اور تمہارے حق میں بد دعا کر دیں تو آج تو کیا قیامت تک کے لیے تمہاری نسل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مباہلے سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ جزیہ اور فدیہ دے کے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ صلح نامہ کر کے وہ چلے گئے۔ تو بہر کیف یہ بھی اہل بیت کا مقام ہے کہ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعا اور بد دعا کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، جنات و انس وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، چرند پرند ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ مقام اہل بیت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کون اہل بیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت نے مرا، انتقال کیا، اللہ اپنے ذمہ کرم سے انہیں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون اہل بیت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ کون اہل بیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا، جو اہل بیت آل رسول کی قرابت داروں کی محبت نے مرا، انتقال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کون اہل بیت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، کہ جو اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کی محبت میں اس دنیا سے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو سلامتی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس کا ایمان وہ سلامت ہو، اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اس کا ایمان مکمل ہوگا، وہ مستقبل الایمان ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، کون اہل بیت خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، برائی کا بدلہ نیکی اور احسان سے دیتے ہیں؟ کون اہل بیت وہ صدقہ و خیرات کریں تو رب عالم، خلاق عالم ان کے صدقے کی قبولیت کی سند میں قرآن اتارتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کون اہل بیت؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو۔ یا رسول اللہ، ناقص درود کون سا ہے؟ کامل درود کون سا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے صحابہ، مجھ پہ درود پڑھو، میری آل پہ درود نہ پڑھو، یہ ناقص درود ہے، مجھ پہ بھی درود پڑھو اور میری آل پہ بھی درود پڑھو، یہ کامل درود ہے، یہ مقام اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب، اور پھر اس کے متعلق حضور نے تبلیغ ارشاد فرمائی، اور فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے متعلق 3 مرتبہ تاکید ارشاد فرمائی،
اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت سے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یعنی میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ محترم خواتین و حضرات، اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ اپنی اہل بیت کی محبت کا جو ہے وہ لوگوں کو خود درس دے رہے ہیں۔ کتنے بدبخت تھے وہ لوگ، یزید پلید، شمر لعین اور وہ بدبخت جنہوں نے کربلا کی سرزمین کے اوپر ان پھولوں کو مسخ کر دیا، جن پھولوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سونگا کرتے تھے، جن کے لبوں کو آقا کریم علیہ السلام چوما کرتے تھے، جن کی گردن کو آقا علیہ السلام چوما کرتے تھے، جن پیشانیوں کو حضور چوما کرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے دوش نبوت پہ سوار کیا کرتے تھے، جن کے لیے رب کے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، ایسے پھولوں کو اور ایسے ہستیوں کو ان بدبختوں نے جو ہے کربلا کی سرزمین کے اندر ان پھولوں کو مسخ کر دیا۔ ان کے لیے بدبختی ہے، اس یزید پلید کے لیے، شمر لعین کے لیے اور اس کے